السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ مائدہ آیت نمبر 13 سے 16 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہتی ہے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا۔ پھر یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس عہد شکنی کی انہیں کیا سزا ملی۔ جو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، انہوں نے عہد کیا تھا اور 12 نقیبوں سے عہد لیا گیا تھا، 12 سرداروں سے، کہ تم نیکی کا کام کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور جو تمہارے رسول کے بعد یعنی موسیٰ کے بعد جو رسول آئیں گے ان پر تم ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، ان کی حمایت میں ان کی اعانت مدد کرو گے، اور اللہ کے نام پر قرض حسنہ دو گے، اپنے مال کو خرچ کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا بدلہ تم کو یہ ملے گا کہ تمہاری برائیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ یہ نیکی کے کام کرنے کی وجہ سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، اور تم کو جنت میں جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ تم کو بغیر کسی تکلیف کے اس میں داخل کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی جس نے یہ پختہ عہد و پیمان کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا، اس عہدے کا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور وعدے کو توڑ دیا، اس کی مخالفت کی، اس کا انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ اس شخص کی طرح معاملہ کیا جو اسے جانتا ہی نہ ہو، ایسے ہو گئے وعدہ توڑتے وقت جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے واضح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس نے واضح راستے کو، سیدھے راستے کو، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلطی کی، اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہی کی دلدل میں جھانپ پھنسا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ۔ پھر یہ سب بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے وعدہ کرنے کے باوجود وعدہ توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی۔ ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، انہیں حق سے دور اور ہدایت سے محروم کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا کہ دلوں کی قساوت اور سنگینی کی وجہ سے کسی بھی نصیحت کو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ کلمات یعنی کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ان کا رویہ
خراب اور ان کا تصرف بدترین ہے، اور یہ ان کی غلط تعویل کرتے ہیں، یہ انہیں غلط معنی پہناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اس نے بیان فرمائی ہی نہیں ہیں۔ عیاذ باللہ من ذالک۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس مضبوط عہد کی چندہ پرواہ نہیں کی جو پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھی ہے۔ قیام، صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ میں غفلت برتی، زکوٰۃ کے بجائے بخل کی راہ اختیار کی، اور قرضہ حسنہ، صدقہ دینے کے بجائے سود خوری اور حرام خوری شروع کر دی۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو درکنار، جی بھر کر ان کی مخالفت کی، اور بعض انبیاء کو ناحق قتل بھی کرتے رہے۔ غرض یہ کہ اس وعدے کی ایک ایک شق کو توڑنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، جس کے بدلے ہم نے ان پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لعنت کی اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور دوسری سزا یہ دی کہ ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، جس کی وجہ سے ایک تو رائے حق قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، اور دوسرے آپس میں الفت و موانست کے جذبات کے بجائے ان میں خود غرضی، سنگ دلی اور باہمی نفرت نے راہ پالی۔ فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ ان دونوں سزاؤں کے مزید نتائج یہ نکلے کہ ان لوگوں نے کتاب اللہ میں تحریف بھی کرنی شروع کر دی، فلسفیانہ اور خود غرضانہ تعویلات کے ذریعے کتاب کی اکثر آیات کا مفہوم ہی انہوں نے بدل ڈالا اور اسے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں کہا تو یہ گیا تھا کہ وہ کتاب اللہ سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، یہ بات تو انہوں نے یکسر چھوڑ ہی دی نا، اور اس کے بجائے اپنا سارا زور الفاظ کی گتھیوں کو سلجھانے میں صرف کرنے لگے، اور انہوں نے ایسا مطلب اخذ کرنا شروع کیا جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ چند آدمی عبداللہ بن سلام اور انہی کا سا راستہ اختیار کرنے والے کچھ ساتھی تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی یہودی تھے سب سازشی قسم کے لوگ، بد عہد کو توڑنے والے اور خائن تھے، اور موقع بموقع مسلمانوں کو ان کی سازشوں، کرتوتوں، بد عہدیوں اور خیانتوں کا خود بخود ہی پتہ چلتا رہتا تھا۔ پھر چونکہ یہودیوں کی اکثریت ایسے ہی بد عہد اور خائن قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کی ہر بات پر گرفت مت کیجیے، اور ان کی ہر غلط بات پر اپنے دل کو پریشان مت ہوئیے، آپ کو یہ ایک الگ پریشانی لاحق ہو جائے گی، لہٰذا ان کی باتوں کو درگزری سے کام لیجئے۔ واعف عنہم واصفح، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، آپ درگزر کر دیجئے اور چھوڑ دیجئے ان کی باتوں کو سوچنا اور اس پر فکر کرنا چھوڑ دیجئے۔ جن خیانتوں پر آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھا دیتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے، کہ صحابیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنا کفر ہے، اور یہ بالکل بھی آپ کو نہیں چاہتے، ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، آپ کے مارنے کے درپے ہیں، آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لہذا آپ ان باتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے، اور جن خیانتوں پر آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں ان سے محاسبہ نہ کیجیے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کی خیانتوں کا اور ان کے اعمال کا کہ یہ آپ کے کتنے دشمن ہیں، تو آپ ان سے محاسبہ بالکل نہ کیجیے۔ فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ان سے نمٹ لے گا، آپ درگزر اور احسان کی راہ کو اختیار کیجیے، کیونکہ یہی راہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ یحب المحسنین، یہ راستہ جو ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا اور ایک دوسرے سے کی غلطی سے دھیان ہٹا لینا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ ان سے ہم نے جو عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد انہیں اس سے آگاہ کر دے گا۔ جن لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصارہ سے بھی اسی قسم کا پختہ عہد لیا گیا تھا، تو انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے بھی کتاب اللہ سے ہدایت حاصل کرنا چھوڑ دی اور فلسفیانہ اور راہبانہ قسم کی موشگافیوں میں لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگے، اور مستقل طور پر ان میں نفرت اور دشمنی کا بیج جو تھا وہ پرورش پانے لگا۔ پھر اسی پر ہی معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ نصارہ اور یہود میں مستقل طور پر عداوت اور دشمنی پھیل گئی، اور جہاں کہیں نصارہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہودیوں پر جی بھر کر ظلم ڈھائے، اور ان کی یہ دشمنی تا قیامت جاری رہے گی، کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اور کوئی ایسی الہامی متفق علیہ چیز ان کے ہاں موجود ہی نہیں رہی جس کی بنیاد پر کسی وقت ان کے اتحاد کی بنیاد اٹھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا تھا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، یعنی جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نصارہ اور حضرت مسیح ابن مریم کے پیروکار ہیں، مسیح ابن مریم کے تابعدار ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے۔ ہم نے ان سے بھی یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، اور ہر اس نبی کے ساتھ ایمان لائیں گے جسے اللہ تعالی نے روئے زمین کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہوگا، مگر ان کا طرز عمل بھی یہود سے مختلف نہیں تھا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد کو، اس وعدے کی دھجیاں اڑا دیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر انہوں نے بھی اس نعمت کا جو ان کو دی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، وہ باہمی طور پر عداوت اور بغض میں مبتلا ہو گئے اور قیامت تک اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کے مختلف جنسوں کے مختلف گروہوں کا یہی حال ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بدترین قسم کی دشمنی اور بغض میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کو ناپاک قرار دیتا ہے اور اپنے گرجے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، فرقہ ملکیہ یعقوبیہ کو کافر قرار دیتا ہے، فرقہ ملکیہ یعقوبیہ کو کافر قرار دیتا ہے، نستوریہ اور آریوسیہ فرقے بھی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان میں سے ہر فرقہ دوسرے کو دنیا میں کافر قرار دیتا ہے اور آخرت میں بھی اہل کفر ہی سے شمار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو کچھ بھی وہ کرتے رہے اللہ ہم قریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔ یہ عیسائیوں کو زبردست ڈانٹ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے بدترین قسم کے جرم کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمے جھوٹی باتیں لگائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف وہ باتیں منسوب کی جن سے وہ بہت پاک، بے حد بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، کہ انہوں نے اللہ کی بیوی اور بیٹا بنا دیا، حالانکہ وہ ذات باری تعالی رب العالمین واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے اور بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ باپ ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے،
اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے دشمنی کی طرف اعوذ باللہ اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے بے شمار آیات کی یا تو تعویل کر ڈالی تھی یا پھر انہیں لوگوں سے چھپایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی آیات کا علم عطا کیا ہوا تھا۔ پھر ان میں بہت سی آیات ایسی تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ انہیں بتانے کی کوئی حقیقی ضرورت ہی نہیں تھی، اور جن آیات کا ذکر کیا وہ بھی بہت تھیں، تھوڑی نہیں تھیں، جن کا بتانا دین حق کے قیام کے لیے ناگزیر تھا، جیسا کہ انہوں نے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ بات جو ہے اس حدیث سے ظاہر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہود سے پوچھا، تم اپنی کتاب میں اس کا کیا حکم پاتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہمارے علماء ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے اور گشت کراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ جب بلایا گیا، علماء اور تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے اسے کہا، اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ۔ اس نے جب ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو رجم کا حکم دے دیا اور وہ سنگسار کر دیے گئے۔ بخاری۔ جیسا کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے متعلق بھی آیات کو چھپاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات بابرکات کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تمام کائنات ارضی کے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، خواہ وہ عرب ہو یا عجم ہو، امی ہو یا کتابی ہو، اور روشن دلائل حق و باطل کے درمیان کھلا فرق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں، جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور جو ہیں وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں جو تبدیلی، تحریف اور تعویل کی، آپ اسے اور ان کے جھوٹ کو کھول کر بیان فرما دیتے ہیں، اور ان کی تبدیل کی ہوئی بہت سی باتوں سے سکوت بھی فرماتے ہیں، چپ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بیان کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب آ چکی ہے، روشنی والی واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، یعنی نجات، سلامتی اور استقامت کے راستے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، یعنی انہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ سیدھے راستے کو واضح فرماتا ہے، ناپسندیدہ چیزوں کو ان سے دور کر دیتا ہے اور پسندیدہ چیزوں کے حصول کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے، گمراہی کو ان سے دور کر دیتا ہے اور سب سے صحیح حالت کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔